آزادی کے بعد برٹش فرینک فیروزی نے قائد اعظم محمد علی جناح کا حکم نہیں مانا اور اس نے کشمیر میں افواج بھیجنے سے انکار کیا، اور پھر اسی وجہ سے ہی 1948 کی لڑائی انڈیا کے خلاف ان قبائلی پٹھانوں کو لڑنی پڑی جو اس وقت پاکستان کا حصہ ہی نہیں تھے۔ لیکن تب بھی بیرونی طاقتوں اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار پاکستانی سیاست میں نہیں تھا۔ اس کے بعد اسلام کے نفاذ کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر جو کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی ہال کو تمام ڈاکومنٹ سمیت جلایا گیا، لیکن تب بھی پاکستان میں دجالی اور صہیونی طاقتوں کی ان ناپاک سازشوں پر تحقیقات نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے گھر کے افراد اس مقصد میں ملوث تھے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ تب بھی اسی طرح نیوٹرل رہا جس طرح اس وقت نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا، اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اسٹیبلشمنٹ تب بھی نیوٹرل رہا، اور جب قبائلوں نے راتوں رات انڈین افواج سے کشمیر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آدھا کشمیر بالکل قبائلوں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا، تب عالمی دباؤ میں آ کر مقبوضہ کشمیر کی مسلمانوں کا سودا کر لیا گیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ تب بھی نیوٹرل رہا۔ البتہ اس حکم نہ ماننے پر برٹش فرینک فیروزی کو پاکستانی آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا گیا، لیکن تب تک اس نے کشمیر بیچ دیا تھا۔ پھر برٹش ڈوگلس گریسی کی انٹری ہوئی۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر اسلامی کمیٹی بنائی گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح انتقال کر گئے، اور اس کے بعد اسلامی کمیٹی ہال کو ڈاکومنٹ سمیت جلایا گیا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ تب بھی ان دونوں معاملوں میں نہ صرف نیوٹرل رہا، بلکہ جس شخص نے اسلامی کمیٹی ہال کو ڈاکومنٹ سمیت جلایا تھا، اسے قرطبہ تک بھاگنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد جنرل ایوب خان کی بطور پاکستان آرمی چیف انٹری ہوئی، اور اس کے بعد لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نیوٹرل رہا۔ لیکن واردات ہونے کے بعد بادشاہت کا منصب سنبھالنا تو پڑتا ہے، اور پھر جنرل ایوب خان اس معاملے میں نیوٹرل نہیں رہا، بلکہ وہ حکومتی منصب خوشی سے سنبھال گئے۔ پھر اس کے بعد قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کی جھگڑا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئی، اور فاطمہ جناح کے ساتھ کس طرح سلوک کیا گیا وہ آپ خوب جانتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نیوٹرل رہا۔ یعنی یہ معجزے اس ریاست میں خود بخود شروع سے ہی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور بیرونی طاقتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ معجزے خلائی مخلوق آ کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر 1965 کی جنگ میں اسٹیبلشمنٹ کا مورال اور بلند ہوا، کیونکہ اس وقت پاکستانی عوام اور پاکستانی آرمی ایک ہی گراؤنڈ پر دشمن کے خلاف لڑ چکے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد جمہوریت کا پروپیگنڈا رچایا گیا، لیکن پاکستان جمہوریت میں پھر سے ڈاؤن چلا گیا، اور پاکستانی معیشت کو پھر سے اٹھانے کے لیے پھر سے اسٹیبلشمنٹ کو آنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد 1971 کا حادثہ پیش آیا، جس میں جیتی ہوئی جنگ جان بوجھ کر ہرائی گئی، اور اس میں جو افواج ہتھیار ڈالنے پر راضی نہیں ہو رہے تھے اسے دشمنوں کے ہاتھوں ہی پکڑائے گئے، اور جس جرنیل نے ایک ہی حکم پر دشمن کے خلاف ہتھیار ڈال دیے، انہیں ایئرپورٹ پر ہار پہنا کر عزت کے ساتھ لایا جا رہا تھا، اور ان کا استقبال شایان نشان طریقے سے کیا گیا۔ تو اب آپ سمجھ جائے کہ پاکستان کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان دو لخ کیا گیا، اور بنگلہ دیش ایک الگ ملک بنا، اور جس جرنیل نے پاکستان کو دو لخ کیا تھا یعنی جنرل یحییٰ خان، اسی یحییٰ خان کو پاکستانی جھنڈے میں دفنایا گیا، اور یہ تمام معاملات شیخ مجیب الرحمن کو اپنے راستے سے ہٹانے میں رونما ہو چکے تھے، جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے تھے اور حلف اٹھانے کا قانونی اختیار حاصل کر لیا تھا، لیکن ان کو حلف اٹھانے نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ ان کا جھگڑا جن لوگوں سے چل رہا تھا وہ آپ خوب جانتے ہیں، اور وہ لوگ شیخ مجیب الرحمن کے مقابلے میں بٹو کو لانچ کر چکے تھے، جس نے شیخ مجیب الرحمن کے مقابلے میں بہت ہی کم ووٹ لیے تھے۔ لیکن زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے باوجود شیخ مجیب الرحمن کو دیوار سے لگایا گیا، اور اس کے خلاف بٹو کو استعمال کیا گیا، اور پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں بٹو کا انجام کیا بنا وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نیوٹرل رہا، اور ان تمام تر معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کردار نہیں تھا۔ لہٰذا جن لوگوں نے بٹو کا تختہ الٹا کر پھانسی پر چڑھایا گیا، ان تمام تر معاملات میں مجھے سعادت دین کوپیک کا کردار بہت یاد آتا ہے، کیونکہ وہ جس کو استعمال کر رہا ہے اپنے خلاف ثبوت ختم کرنے کے لیے وہ انہیں بھی راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ خیر، جنرل ضیاء الحق نے حکومت کا منصب سنبھال کر اسلامی کمیٹی بنانے کا حربہ استعمال کیا، جس میں مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ دکھاوے کی سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس میں ایک تو پاکستانی عوام کا حمایت حاصل کرنا تھا کہ ہم اسلامی مائنڈڈ ہے اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے آزادی حاصل کر لی تھی، یعنی لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف تجاری اور صہیونی طاقتوں کو یہ بھی دکھانا تھا
کہ یہ صرف اسلامی ٹچ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ خیر، جنرل ضیاء الحق کا انجام کیا بنا وہ آپ خوب جانتے ہیں، لیکن پاکستان میں پھر بھی طاغوتی اور دجالی قوتوں کا کوئی رول نہیں رہا، بلکہ یہ حادثے خود بخود ہو رہے تھے اور ہم پاکستانی خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد شریف فیملی کو ڈھونڈ کر لایا گیا اور دوسری طرف بے نظیر بھی اپنے باپ کی انتقام لینے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور بے نظیر کے باپ کو کن لوگوں نے پھانسی پر چڑھایا تھا اور بے نظیر کی لڑائی کن لوگوں سے چل رہی تھی وہ بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ پھر بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے بعد نواز شریف کو لانچ کیا گیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نیوٹرل ہی رہا۔ اس کے بعد نواز شریف کو لانچ کیا گیا اور تب تک نواز شریف کو 2 بار لانچ کیے گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک نہیں رہے، کیونکہ مرحوم پرویز مشرف نے ایک ہیرو کا شکل اختیار کر کے نواز شریف کا تختہ الٹا دیا تھا، اور مشرف کی حکومت میں ہی امریکہ کے ہاتھوں پاکستان کو کس طرح یرغمال بنایا گیا وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ لال مسجد کی سفید دیواروں کو کس نے امریکہ کے حکم پر بے گناہوں کی خون سے لال کیے تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد زرداری کو لانچ کیا گیا، لیکن زرداری شاید پاکستان کی سیاست کو ٹھیک سمجھ چکا تھا، تو اس نے کبھی کسی سے جھگڑا ہی نہیں کیا، بلکہ جو حکم کمپنی کی طرف سے ملتا رہا وہ اس حکم کو پورا کرتا چلا گیا، اور اسی وجہ سے ہی پاکستان میں واحد جمہوری نظام نے اپنا مدت پورا کرنے کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ زرداری کی حکومت میں امن و امان کے حوالے سے پاکستان میں کیا تباہی پھیر دی گئی تھی وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ افغانوں کے ساتھ ہماری وجہ سے کیا ہوا، کس طرح ہماری زمین افغانوں کے خلاف استعمال ہوتی رہی، جن قبائلوں نے 48 میں انڈیا اور پھر رشیا کے خلاف لڑائیاں لڑ چکے تھے اور دونوں ہی جیت چکے تھے، جن کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ قبائلی علاقوں میں کبھی فوج بھیجنے کا غلطی مت کرنا، کیونکہ یہ خود بھی ہماری فوج ہے اور یہ اپنی سرحدات کی حفاظت خود کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا گیا وہ بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ لیکن ان تمام تر معاملات میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نیوٹرل رہا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی رول نہیں تھی۔ پاکستان میں بم دھماکے، فوجی آپریشن اور امریکن ڈرون حملے لانچ کیے گئے اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اور وہ بھی دجالی اور صہیونی طاقتوں کے مفاد کے لیے، لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ خیر، پھر نواز شریف کو حکومت دی گئی، لیکن نواز شریف نے جب بجٹ کے حوالے سے سوال اٹھایا تو پھر ان کا تختہ بھی الٹ گیا اور پھر ان کی تمام ڈاکے اور چوریاں منظریام پر آ گئے، جس کے نتیجے میں نواز شریف کو جیل بھی بھیجوا دیا گیا اور انہیں نااہل بھی کر دیا گیا۔ لیکن پھر عمران خان کو لانچ کیا گیا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑی اور آخری غلطی ثابت ہوئی۔ عمران خان کو لا کر کمپنی آج جس طرح اپنے کیے ہوئے پر پچھتا رہی ہے، یہ پہلے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور اس کی اہم وجہ شاید عمران خان کی اللہ تعالیٰ پر توکل اور اپنے کام میں اخلاص تھی، اور اسی وجہ سے وہ اس وقت کمپنی کے خلاف اس طرح ڈٹ گیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کمپنی کے خلاف کبھی بھی نہیں ڈٹا۔ لیکن کمپنی کی ایک غلطی تو عمران خان کو لانا تھا، لیکن دوسری بڑی غلطی عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا، اور عمران خان کی حکومت گرانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا، کیونکہ حکومت گرنے کے بعد عمران خان نے سیاسی طور پر اسٹیبلشمنٹ اور تمام غداروں کو بے بس کر چکے ہیں، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بیانیہ عوام میں مقبول نہیں ہو رہا، بلکہ ان کا ہر بیانیہ واپس ان کے گلے پڑ جاتی ہے، اور عمران خان کا ہر بیانیہ نہ صرف عوام میں قبول کی جاتی ہے بلکہ ان کی حقیقت آخر کار عوام کے سامنے آ ہی جاتی ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ایک عمران خان کو لانا اور دوسری ان کی حکومت گرانا کمپنی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا، اور کمپنی کی عزت میں ان 14 سیاسی پارٹیوں کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہوا جو اس رجیم چینج آپریشن میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیل چکے تھے اور اس پروسیس میں کمپنی کی پلے کارڈ بن چکے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھے پاکستانیوں کہ اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانیاں دینے کی ضرورت پڑ گئی تو اس کے لیے ہم نے تیار رہنا ہے اور ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ ان 16 مہینوں میں پاکستان کو جس طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اب عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹا کر شیخ مجیب والا معاملہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ جس طرح شیخ مجیب والے معاملے میں پاکستان کو دولخ کیا گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں پاکستان کو مکمل ختم کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔